اور یہ آپ کو ایک انڈو پاک ریسٹورنٹ نظر آ رہا ہے جی، یہ آپ اس ریسٹورنٹ کے مالک ہیں؟ جی، میں انڈو پاک کا بہت 20 سال سے تقریباً یہ چلا رہا ہوں انڈو پاک۔ اس کا نام انڈو پاک ریسٹورنٹ کیوں ہے؟ ہم 2 پارٹنر تھے، ایک انڈیا سے دلی سے سریندر کمار شرما اور میں پاکستان سے، ہم اکٹھے کام کیا، پھر ہم نے شروع کیا اس کو ریسٹورنٹ کو، اور 2 ریسٹورنٹ ہم نے بنائے اور بالکل خوش اسلوبی سے ہم نے چلائے ہیں۔ تو انڈیا اور پاکستان میں ویسے تو تعلقات بڑے کشیدہ ہیں، تو آپ نے ایک انڈین کے ساتھ مل کے کاروبار چلایا، تو یہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ بالکل ٹھیک تجربہ رہا، اور اس میں مجھے یہ ملا کہ انڈین لوگوں سے اور پاکستانی کمیونٹی جب سب ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اتنے اچھے تعلقات ہیں ان کے آپس میں، ایک دوسرے کے شادیوں بیاہوں میں سب جاتے ہیں، اور وہ تو بالکل ہر وقت ادھر تو ان کا کوئی نہیں ہم نے دیکھا ویسے۔ تو آپ کے ریسٹورنٹ پہ انڈین بھی آتے ہیں، پاکستانی بھی آتے ہیں؟ انڈین بھی، پاکستانی بھی، سکھ لوگ بھی، ساری کمیونٹی کے، اور جب وہ سنتے ہیں کہ ہمارا یہ ننکانہ صاحب سے ان کا تعلق ہے تو وہ بہت کشمیری تو نہیں آتے ہوں گے؟ نہیں، کشمیر کے بھی بہت لوگ آتے ہیں۔ یہاں پہ ہے کوئی کشمیری؟ جی ہاں، آپ کشمیر سے ہیں؟ جی، میں کشمیر سے ہوں، تراڑکھل آزاد کشمیر سے۔ تو میرا موقف یہ ہے جی کہ انڈو پاک کا جو رشتہ ہے وہ راستہ کشمیر سے گزرتا ہے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں یہاں پہ جیو کے ذریعے ہم یعنی پڑوسی نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ بقول شاعر میر کیا سادہ دل ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں کہ ہندوستان نے آج تک ہمارے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور کشمیر میں جس طرح کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے نہرو جی گئے تھے اقوام متحدہ میں، اور حال ہی میں آپ میر صاحب وہاں موجود تھے کہ وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انڈینز کے ساتھ مل کے کاروبار کرتا ہوں، تو ان پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں، ان پہ اعتراض نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں جی کہ ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں جو کشمیریوں سے آپ نے وعدہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان اور انڈیا جو ہے آپس میں کاروبار کریں، تجارت کریں، اکٹھے رہیں۔ میں بھی یعنی دن کے وقت انڈیا کے بہت سارے دوست ہیں، سردار جی ہمارے دوست ہیں، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں یہاں پہ، موسٹلی کشمیری جو ہے نا کھانے کے لیے ہم اکٹھے آتے ہیں اس ہوٹل پہ، مگر موقف ہم کشمیریوں کا یہ ہے کہ ہم نے کیا جرم کیا کہ جب ہمارا حق انڈیا نے تسلیم کیا، اور آج انڈیا ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ سلامتی کونسل کی رکنیت کا امیدوار ہے، مگر اسی کی قراردادوں کو اپنے پاؤں تلے مسل رہا ہے۔ اچھا جی، انڈین، پاکستانی، کشمیری اس ریسٹورنٹ میں اکٹھے بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہمارا یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے آپس میں، سکھ بھی، ہندو بھی اور مسلم بھی ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے بغیر کسی ناراضگی کے، بغیر کسی یعنی کسی ذہنی ٹینشن کے ہم کھانا کھاتے ہیں، خوش گپیاں لگاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، جو وہ خوش پیغامات بھیجتے ہیں، تو یہ قوم کشمیر میں یا پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ رانگ ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہمارا کھانا ایک ہے، اور ہمارا کلچر بھی آلموسٹ ایک ہے، صرف مذہبی تھوڑے معاملات الگ ہیں، تو ہمیں مل جل کر وہاں پہ بھی رہنا ہے۔ آپ کا تعلق کس علاقے سے؟ پاکستان سے۔ پاکستان میں کس؟ نوشہرہ سے۔ اچھا، ہاں جی۔ تو یہاں پہ جب پاکستانی، کشمیری، انڈین اکٹھے بیٹھتے ہیں یہاں پہ آپ اس انڈو پاک ریسٹورنٹ میں، تو کیا باتیں کرتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم بات چیت سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیوں نہ اکٹھے تجارت بھی اچھا کرے، اور ڈیفنس پر جو خرچہ ہے وہ ہم کم کرے، دونوں ملک کے لوگ جو ہے نا خوش ہو جائیں گے۔ جو پیسہ ڈیفنس پر خرچ کرتے ہیں وہ ایجوکیشن پر خرچ کرے، ہیلتھ پر خرچ کرے، عوامی بہبود پر خرچ کرے، تو وہ سب سے اچھا ہے، اور آپس میں اچھا دوستی بہت اچھا ہے کہ ہم دوستی اچھی کریں۔ اور یہ جیکسن ہائٹس کا ایک کھوکھا ہے، آپ سمجھتے ہوں کہ کھوکھے صرف پاکستان اور انڈیا میں ہوتے ہیں، لیکن کھوکھے امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، اور اس کھوکھے میں پان بیچے جاتے ہیں، پان۔ آپ کا کیا نام ہے جی؟ راجیش۔ راجیش جی، آپ انڈیا میں کون سے علاقے میں رہتے ہیں؟ حیدرآباد۔ حیدرآباد دکن، ہاں، آندھرا پردیش۔ ہاں، تو یہ بتائیں کہ یہ جو پان ہے یہ صرف انڈین کھاتے ہیں یا پاکستانی بھی کھاتے ہیں؟ سب دیش لوگ کھاتے ہیں، ساؤتھ ایشین سب لوگ کھاتے ہیں، ساؤتھ ایشین کا، برما، نیپالی، بھوٹان، ٹبیٹ، بنگلہ دیش، پاکستان۔ اچھا، برما کے لوگوں کو بھی پان پہ لگا دیا آپ نے؟ سب لوگوں سے زیادہ وہی کھاتے ہیں، برما لوگ۔ اچھا اچھا، تو اس کا مطلب ہے آپ کا ادھر بزنس زبردست چل رہا ہے؟ پرونے سر۔ اور کوئی تفریق نہیں ہے، انڈیا، پاکستان، برما، بنگلہ دیش، سب کو پان پہ لگا دیا آپ؟ اوکے سر، ویری گڈ، ویری گڈ۔ السلام علیکم، آپ کا کیا نام ہے؟ جی عبد الجبار۔ عبد الجبار صاحب، اور آپ کا کیا نام ہے؟
जीवन 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 साहब, आप लगता है इंडिया से हैं? हाँ, हम इंडिया से हूँ, कौन सी जगह से? पंजाब से। पंजाब से। और आप कहाँ से हैं? हम लोग लाहौर से हैं। लाहौर से। तो आप ये देखेंगे, ये एक जैक्सन हाइट्स में एक मिठाई की दुकान है और यहाँ पे एक इंडियन और एक पाकिस्तानी साथ साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना ये चाहता हूँ कि कैसा लगता है आपको कि इंडिया और पाकिस्तान के बारे में दुनिया ये समझती है कि ये एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों मिलके काम कर रहे हैं। कैसा, कोई आपस में लड़ते वड़ते तो नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ते। हम लोग बहुत आपस में प्यार मोहब्बत से काम करते हैं। यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और हम लोग सब लोग यहाँ मिलकर काम करते हैं और हमें बड़े भाईचारे से काम करते हैं यहाँ पे, तो हमें तो अच्छा लगता है बहुत। अच्छा जीवन जी, ये लॉरी है, इससे लड़ाई तो नहीं होती आपकी? नहीं, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, हम तो बहुत प्यार से एक दूसरे से काम करते हैं। हमें काम करना बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ। अच्छा। तो हमारे पता नहीं पीछे क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया, तो मालूम नहीं। तो ये कभी आपने सोचा है कि यहाँ पे आप आपस में बड़े प्यार मोहब्बत से मिलजुल के काम करते हैं और पीछे इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ते हैं, तो ये क्यों लड़ते हैं? इसका तो पॉलिटिक्स ही है जो लड़ती है, तो पॉलिटिक्स। सियासतदान, ये जो आपस में सियासतदान है वही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम लोग तो आपस में भाईचारे से रह रहे हैं सब लोग यहाँ पे। आप भी इधर ही रहते हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम वहीद है। अच्छा जी। तो वही साहब, यहाँ पे कुछ बताएंगे आपके इंडियन और पाकिस्तानी यहाँ पे जैक्सन हाइट्स में आपस में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन वहाँ पे साउथ एशिया में एक दूसरे के साथ काफ़ी टेंशन रहती है। बात ऐसी है, लेकिन यहाँ पे आपस में सारे दोस्त हैं, कोई दुश्मनी नहीं होती इंडियन और पाकिस्तान के नाम से। सारे एक ही कौम, एज ए कौम पहचाने जाते हैं यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया वो ज़्यादातर पॉलिटिशियन है, सियासत है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे बात तो करते हैं आपस में सियासत की, लेकिन ये नहीं होता कि हाँ भी एक दूसरे के बारे में नफरत पैदा हो। तो जीवन जी, ये जब आपसे कोई क्लाइंट आगे, गाहक आगे, ये कश्मीरी चाय मांगता है, कश्मीरी चाय दो, आपको गुस्सा तो नहीं आता? नहीं, गुस्सा क्यों आएगा, ये तो बिजनेस है। ये तो बिजनेस है जो मांगे। तो कश्मीरी चाय आपको भी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है कश्मीरी चाय। और कश्मीरी कैसे लगते हैं आपको? कश्मीरी भी अच्छे लगते हैं, मिलते हैं तो अच्छे लगते हैं। हेलो, Hi, how are you? आपका नाम क्या है? Farah. हाँ? Farah. फारा। तो ये आप क्या खा रही हैं? Chaat. Samosa chaat. समोसा चाट आपको बहुत अच्छी लगती है? It's the best in town. We always come here for this. अच्छा। और आपका क्या नाम है? मोना। मोना। तो आप भी चाट खा रही हैं? जी, चाट खा रही हूँ बिल्कुल, और मुझे पाकिस्तानी चाट, समोसा चाट बहुत पसंद है। एंड यू आर एक्चुअली फ्रॉम इंडिया? आई एम एक्चुअली फ्रॉम पाकिस्तान, कराची, पाकिस्तान। अच्छा। जी। तो आप? I'm from Bangladesh. You are from Bangladesh? जी. So Bangladesh, Pakistan, both. You can't go wrong with that. Huh? You can't go wrong with that. तो आप को इनके साथ समोसा चाट आप खाती हैं, तो कभी आपने सोचा है कि साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आपस में क्यों टेंशन है? यहाँ तो मुझे टेंशन नजर नहीं आ रही। बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, और हम इसी बाउंस पे बात कर रहे हैं ताकि टेंशन ना हो। अच्छा। Yeah, that's true. I mean, we're friends, and I think it shows how far we've come. You know. ओके, थैंक यू जी। आपका क्या नाम है? अस्सलाम, कलीम नाम है मेरा, कलीम अफरी। आप किस इलाके में रहते हैं? मैं यहाँ पर यूएस में रहता हूँ, जमैका में, और मेरा बैकग्राउंड है पाकिस्तान, पेशावर, दर आदम खेल से। दर आदम खेल? जी, दर आदम खेल से। दर आदम खेल का कबायली जैक्सन हाइट न्यूयॉर्क में कैसे पहुँचा भाई? बस फैमिली के जरिए पहुँचा हूँ, फैमिली यहाँ पर है तो सब सेटल है यहाँ पर, तो इसीलिए। कितने अरसे से यहाँ पे हो? यहाँ पर 15 साल से हूँ। अच्छा। तो यार कभी आपने सोचा है कि ये दर आदम खैल जो है वो, और दूसरा जो हमारा कबायली इलाका है, उधर हालात बड़े ख़राब हैं? बस हालात अभी ख़राब है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। थोड़ी सी पॉलिटिशियन की प्रॉब्लम है, मगर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो कभी आप वापस जाएंगे पाकिस्तान? हाँ, इंशाल्लाह चक्कर मारते हैं कभी कभी, तो वीकेंड पे जब से हॉलीडे होती है तो जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान। और ये डाइवर्सिटी प्लाजा है जैक्सन हाइट्स का। और आपका क्या नाम है सर? मोहन सिंह। मोहन सिंह साहब, आपका ताल्लुक किस इलाके से है? हाँ जी, किस इलाके से आपका ताल्लुक है? होशियारपुर से। होशियारपुर से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप इंडियन पाकिस्तानी बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह भी आपस में मिले, तो क्या लगता है कि जिस तरह आप लोग यहाँ पे प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो वो भी कभी प्यार मोहब्बत से रह पाएंगे?
وہ بھی پیار میں رہ گئے ساڈے نال سہمت ہے تو پیار نے رہنا انہوں نے بھی. اچھا تو کیا وجہ ہے وہاں پہ اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ ادھر کوئی ٹینشن نہیں ہے, ادھر بہت ٹینشن ہے. ادھر تو ہن کی پتا سانو کی بندا اوتھے. آپ کا سر نام کیا ہے؟ آغا صالح. آغا صالح صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ جی لاہور سے ہوں. لاہور سے آپ. تو یہ سردار صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی نظر آ رہی ہے, لیکن منموہن سنگھ اور نواز شریف صاحب کی دوستی کبھی آگے بڑھے گی یا نہیں؟ وہ بڑھنی چاہیے. یہ پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ ہے دونوں قوموں کا, اور قومیں اب میں سمجھتا ہوں کہ یونٹی سے محبت سے رہ سکتے ہیں. ہم ہمسائے ہیں اور وہ ہمسائے ہیں کہ جن کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور اگر ہم ساتھ رہیں گے اکٹھے رہیں گے تو اس میں عافیت ہے, دونوں کی عافیت ہے. اکانومی بہتر ہوگی, آپ کی معیشت بہتر ہوگی, لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے, امن و امان آئے گا, سکون آئے گا, دہشت گردی ختم ہوگی. آپ کا کیا نام ہے جی؟ شازیہ کوثر. اچھا تو آپ بھی یہاں پہ کوئی کام کرتی ہیں؟ جی میں کیفے چلاتی ہوں اور دوسرا میں سکی آرگنائزیشن ہے اس کو چلاتی ہوں. سکھی؟ جی سکی نیو یارک. اچھا یعنی کہ سکھی نیو یارک, آپ نیو یارک میں سکھ پھیلا رہی ہیں؟ جی جی. اس کا جو ہے یہ ویسے تو جب اس کو آپ کمبائن کرتے ہیں سکھی کو, ویسے تو اس کا جو آپ اس کو مطلب ویسے کریں گے تو سوشل اپ لفٹ, نالج, ہوپ اینڈ انیشیٹیوز ہے, لیکن جب اس کو آپ کمبائن کرتے ہیں اس ورڈ کو تو یہ سکھی ورڈ بن جاتا ہے, جس کا مطلب ہے پیس. پوری دنیا کے لیے پیس, سکھی. پورے آپ کو پتہ ہے ساؤتھ ایشیا میں یہ ورڈ سب لوگ ہی پہچانتے ہیں. تو آپ کے ساتھ انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی سب مل کے کام کرتے ہیں؟ جی پورے ایشیا, مطلب موسٹ آف دا کمیونٹیز پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, ٹبیٹن, نیپالی, ایون امریکنز, دے آر ورکنگ along with me. اچھا سردار جی یہ کتنی اچھی بات ہے کہ یہاں سب مل جل کے کام کرتے ہیں. سارے کرتے مل جل کے کام سارے. میں بار بار آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر مل جل کے کام ہو سکتا ہے تو پیچھے ساؤتھ ایشیا میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتنے بھی ہو سکتا جی, ہو سکتا اتنے بھی. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے لیڈر نہیں ہونے دیتے ہیں یہ چیزیں, یہاں پہ ان کا سسٹم جو ہے وہ نہیں کراتا اس طرح کے. لیکن لیڈر نواز شریف, لیڈر منموہن سنگھ آئے تھے نا ملنے کے لیے؟ وہ تو آئے تھے, لیکن ہمارے جو نیچے جو دوسرے بزنس مین ہیں یا جس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں کرنے دیتے یہ چیزیں. اچھا یہ صحیح کہہ رہے ہیں سردار صاحب؟ یہ تو انہوں نے پتا ہوگا جی, میر صاحب اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ بڑا یہ ہے کہ جس معاشرے میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں امن انصاف سے لوگ رہتے ہیں, اور اس معاشرے میں پرفیکٹلی قانون کی حکمرانی ہے, اور شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیتے ہیں. اس ڈائیورسٹی پلازا میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو تبتن بھی ملے گا, نیپالی بھی ملے گا, انڈین بھی ملے گا, پاکستانی بھی ملے گا, مسلمان بھی ملے گا. اور اس ڈائیورسٹی پلازا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نیو یارک سٹی نے ہماری مدد سے اس کو ڈیولپ کیا ہے, اور یہاں پہ ہم عید بھی مناتے ہیں, عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں, دیوالی بھی مناتے ہیں, کرسمس بھی مناتے ہیں, اور سب مل کے کرتے ہیں یہ سب کام. کیوں؟ قانون کی حکمرانی ہے. اچھا آپ سر کیا تعارف کرائیں گے؟ آپ میرا نام محمد افضل بٹ ہے جی. میرے پاس ریسٹورینٹ ہے پچھلے 14 سال سے یہاں نیو یارک کے اندر. اور آپ کا جو ریسٹورینٹ ہے اس میں انڈینز بھی آتے ہیں؟ جی میرے پاس انڈین آتے ہیں, پاکستانی آتے ہیں, بنگالیز آتے ہیں, اور بڑے پیار محبت سے سب دوست آتے ہیں. امریکن بھی آتے ہیں ہمارے پاس, بہت زیادہ ہمارے کسٹمر امریکن بھی ہیں. امن کی آشا کے حوالے سے ہم بات کریں گے آپ سے احمد میر صاحب کہ یہ جو امن کی آشا کا پروگرام چل رہا ہے جیو ٹی وی پہ, ایک عرصے سے ہم واچ کر رہے ہیں. یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ سکرین کی حد تک ہے, اس کے اندر کوئی ریئل جو لائف ہے وہ نظر نہیں آ رہی, نہ ہندوستان کے اندر نہ پاکستان کے اندر. پاکستان تو کوشش کرتا ہے بار بار, لیکن ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ پیچھے کھینچا جاتا ہے بڑھانے کے بجائے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم دو ملکوں میں دوستی اور باہمی و پائچارہ ہونا چاہیے, اور کسی قسم کی کوئی مشکلات آنے میں مستقبل میں. کیوں سردار جی یہ بٹ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو دوستی چاہتا ہے لیکن ہندوستان پیچھے ہاتھ کھینچ لیتا ہے. نہیں وہ تو دونوں پاسے سمجھتے آ بھی لاگے نو ہوئی ہے. ہوں باقی قدرت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کداں بھی ہونی ہے, لیکن سچائی یہی ہے. سچائی جی اسی اتنے اکٹھے رہ سکتے ہیں تو اتنے اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے, اتنے محبت نال کیوں نہیں رہ سکتے. اسی اتنے اکٹھے رہ سکتے ہیں تو اتنے بھی رہ سکتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ رخسانہ. رخسانہ, ویئر آر یو فرام؟ Bangladesh. اچھا. I saw yesterday Geo News. You just speak on Bangladeshi people. اچھا اچھا اچھا. And then today I just know you came here, so I just wanna see you. So آپ جیو دیکھتی ہیں؟ Yeah. It's very good media. اچھا. For news. اچھا اچھا اچھا. Yeah. Mostly I saw Kamran Sheikh news. And I know you very well. You know me very well? Yeah, because I like your talk show. اوکے اوکے اوکے. Yeah. سو تھینک یو رخسانہ. اور یہ دیکھیں جیکسن ہائٹس میں انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی سب مل جل کے
ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, اور یہ سارے جیو ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, اور یہ رخسانہ کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے, یہ بھی جیو ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں. یہاں پہ ایک ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی آپ کا نام کیا ہے سر؟ میرا نام امرجیت سنگھ. امرجیت سنگھ صاحب, آپ یہاں پہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کاروبار کرتے ہیں. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے انڈین پاکستانی بڑا اچھا ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہے, بزنس بھی مل کے کرتے ہیں, لیکن ساؤتھ ایشیا میں انڈیا پاکستان کے تعلقات بہت خراب ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہاں کی جو پرانی کڑواہٹ چل رہی ہے 1947 سے, کشمیر مسئلہ ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں, میں لاسٹ نائٹ بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, جب بھی کوئی کلوز ہونے کی بات ہوتی ہے, جیسے ابھی نئے آپ کے پردھان منتری آئے ہیں نواز شریف, تو اس ٹائم کوئی نہ کوئی, ابھی یو این او میں میٹنگ تھی تبھی انڈیا میں 2 ٹیررسٹ گئے, انہوں نے پولیس اسٹیشن میں شوٹ کر کے 2-3 انسپیکٹروں کو مارا. دین ہی گو ٹو آرمی نیوی یارڈ, وہاں ان کو تو معلوم تھا بھی ہم نے تو مرنا ہی ہے, یعنی انہوں نے ڈسپیوٹ ڈالنا ہے. اس کے پیچھے جو لوگ شانتی پسند نہیں کرتے ان کا بزنس ہے, میرے حساب سے بزنس ہے. ہی نو ورک اینی تھنگ. ہم لوگ سارے اپنا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ہم لوگ تو اپنا بزنس کر کے پیسہ کما کے کھاتے ہیں. ان کا کام ہے کوئی نہ کوئی ان کو فنانس دیتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, تو اس لیے ان کا کام ہی یہ ہے بھی شرارت کرنا, کسی کو مل جل کے نہ بیٹھنے دینا. اچھا جی, آپ بھی یہیں پہ کام کرتے ہیں؟ جی میں ادھر پہ کام کرتا ہوں. اچھا, تو یہ سردار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ شرارتی لوگ جو ہیں وہ کام خراب کر رہے ہیں؟ بالکل, کیونکہ ہم ادھر رہتے ہیں انڈین پاکستانی, سردار صاحب کے ساتھ رہتے ہیں, اور ہم ادھر ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں, اکٹھا کاروبار کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کا لین دین بڑا اچھا ہے. کس علاقے سے تعلق ہے؟ میرا راولپنڈی گجر خان سے تعلق ہے. میرا نام چودھری غلام جیلانی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے ادھر ریلیشن شپ آپس میں دوستانہ تعلقات ہیں انڈیا پاکستان سے بھی ہوں. اور ہمارے قائد نواز شریف جو ہیں وہ اسی سلسلے میں ادھر آئے تھے, اور منموہن سنگھ سے بات ہوئی تھی, لیکن جو پاکستان کے خلاف کفتے ہیں اور انڈیا کے خلاف کفتے ہیں, وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوں اور یہ تعلقات کا سلسلہ ختم ہو جائے. لیکن پاکستان کے اور انڈیا کے لوگ نے 99% جو یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں دوستانہ تعلقات ہوں. اچھا, یہ بتائیں کہ جو منموہن سنگھ صاحب کی اور نواز شریف کی یہاں نیو یارک میں ملاقات ہوئی, یہ ملاقات آئندہ بھی ہونی چاہیے؟ ضرور ہونی چاہیے. جو کوئی ملک آپس میں ڈسپیوٹ ہے بیٹھ کے ٹیبل پہ حل ہونے چاہیے. لڑائی میں کچھ نہیں پڑا. کچھ جب میں بھی دیکھ رہا ہوں, میرے اس دکان پہ زیادہ پاکستانی کسٹمر ہے. پچھلے 17 سال سے میں بزنس کر رہا ہوں. میرے پاس امپلائی بھی ہے, آدمی جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. میں شروع سے جانتا ہوں وہاں کے پاکستان کی گورنمنٹ کو, وہاں کی عوام کو چاہیے ایجوکیشن پہ دھیان دیں. کنٹری کا دیکھو ابھی 100 ہم لوگ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان بھی, 105 روپے جو ہے $1 کا ریٹ ہو گیا. انڈیا کا بھی کہاں سے کہاں. آپ ملک کی ترقی کرو اتنی ہے, وہاں لوگوں کو ایجوکیشن دو, ان کو سمجھاؤ, آگے بڑھاؤ کنٹری کو. تو یہ صحیح نہیں ہے بھی مار دھاڑ کر دو. پیچھے تھوڑے دن پہلے ہی چرچ میں جو ہے بم پھینکا کسی نے. پاکستان کے اندر ہی بم پھوٹ رہے ہیں. وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. اچھا, آپ کے پاس یہاں جو پاکستانی کسٹمر آتے ہیں تو وہ آپ سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں, کوئی پرابلم نہیں. میں 17 سال سے بزنس کر رہا ہوں. صبح شام میرا ہے ہی پاکستانیوں کے ساتھ بزنس. آپ بھی بزنس کرتے ہیں تو انڈینز کے ساتھ بزنس کرنے میں آپ کو پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں بھی عرصہ 5 سال سے یہاں بزنس کر رہا ہوں. میں ناٹن میں لوگوں کے ساتھ ہمارے اچھے روابط ہیں. اور جو ہمارے ملک کے اندر جس طرح سردار صاحب نے فرمایا کہ آج ہمارے جو پرائم منسٹر ملے منموہن سنگھ سے, میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری عوام کے درمیان کوئی نفرت نہیں ہے. لیکن جب بھی پاکستان میں پرائم منسٹر یہاں آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سازش, اس کی کڑیاں جا کے ملتی ہیں وہاں سے. کہ پشاور کا جو واقعہ ہو گیا, چرچ میں جو دھماکے ہوئے, آج افسوسناک واقعہ ایک اور ہو گیا واپس جانے جب جا رہے تھے پرائم منسٹر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کسی درمیان جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا سب سے بڑا جو ہے وہ لوگ کروا رہے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں نریندر مودی جو ان کے پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی صاحب جن کے خلاف, جن کو امریکہ نے ویزا بھی نہیں دیا, ان کو ٹیررسٹ تنظیم کے ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے ملک کے حالات جو ہیں خراب ہوتے ہیں. اور پاکستان کے اندر جو ہیں جس طرح وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کی وہ کرتے ہیں, تو بلوچستان کے اندر جو حالات خراب ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آخر کہیں نہ کہیں شاخ جاگ انڈیا سے ملتی ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن امان ہو. جیسے سردار صاحب نے فرمایا
یہ جو دولت ہم دفاع پہ لگا رہے ہیں اربوں ڈالر، یہ اگر وہاں پہ ایجوکیشن پہ لگائے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں امن میر صاحب کہ ہمارے ملک کے اندر ترقیاں ہو سکتی ہیں انڈیا اور پاکستان کے اندر. لیکن انڈیا کو بھی یہ بات باور کرنی چاہیے، سوچنی چاہیے کہ اگر آج ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے جو صدر ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں تو اس کے باوجود انڈیا والے وہ پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں ہمارے لیے کہ وہ جی وہاں پہ فوجوں نے اٹیک کر دیا. کس نے اٹیک کیا؟ یہ ان کی باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھو میں تو زیادہ بزنس میں دیتا ہوں کہ وہ انٹرنل جو انفارمیشن ہوتی ہے پوری کسی کو بھی نالج نہیں ہے. ہم عوام ہیں نہ، میرے کو جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا نیوز پیپر اس کے حساب سے ہم لوگ سوچتے ہیں. اب جیسے امریکہ میں دیکھو ورلڈ کی ساری دنیا یہاں ہے، کتنی شانتی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے. کوئی آدمی غلط کرتا ہے کام اس کو پکڑو. وہاں اگر بم پھٹ رہے ہیں تو وہاں جو عوام نواز شریف ہیں، جو بھی وہاں کی پولیس ہے، جو ان کی وہ فائنڈ آؤٹ کرو بھی کون کرتا ہے. آدمی انسینٹ آدمی تو نہیں مرنے چاہیے نا، کسی میں کہاں بھی ہو، یہاں ہو جو انڈیا ہو جو دونوں کنٹریز کو آپس میں ڈائلاگ جاری رکھنا چاہیے. نہیں، ڈائلاگ جو ہے جو اچھی بات کرنے کے لیے مل جل کے چلو، دونوں کی ترقی ہو. اب کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے ایک دوسرے کی سیکیورٹی پہ، جہاز بنانے میں، بم بنانے میں لگا رہے، وہ پبلک کو یا ملک کو آگے لگانے میں لگاؤ. میرا تو یہی کہنا ہے دونوں ملکوں کو. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، آپ ادھر کب سے رہتی ہیں؟ مجھے 16 ایئرز ہو گئے. تو آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں. آپ کو دیکھ کر قسم سے میرا منہ لال ہو گیا نا. یہ لے اتار میری تصویر. اچھا، تو کرتی کیا آپ یہاں پہ؟ ہاؤس وائف. اچھا، ہاؤس وائف ہے. ہاں جی. تو یہ آپ کے بچے ہیں ساتھ آپ کے؟ ہاں جی، میرے بچے ہیں. یہ میری بچی، وہ بھی میری بیٹی، وہ بھی میری بیٹی. تو آپ یہاں کرتی کیا ہیں؟ ہاؤس وائف. نہیں، آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ اسٹور ہے ان کا. اچھا. یہ میری بیٹی کی فارمیسی ہے. اچھا. ہاں جی، اس کی فارمیسی ہے، یہاں پہ یہ کرتی ہے. اچھا. السلام علیکم. آپ کا کیا نام ہے جی؟ میرا نام سمیع ہے جناب. یہ جو آپ کی شاپ ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں سیمی حلال فوڈ. سیمی حلال فوڈ. سیمی حلال فوڈ. تو یہاں پہ سب آتے ہیں، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی؟ ہاں، یہ کمیونٹی ہینگ آؤٹ. ہمارے پاس پاکستانی، بنگلہ دیشی اینڈ انڈین کمیونٹی آتی ہے. اچھا. یہ کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ 2003 سے. اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں اٹک کا ہوں جی، پاکستان کا. آپ کا نام کیا ہے جی؟ میرا نام جتیندر سنگھ. اچھا، جتیندر سنگھ جی، آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے رہتے ہیں؟ میں 1985 سے رہتا ہوں. اچھا. تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں انڈین بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہیں، نیپالی بھی ہیں، برما والے بھی ہیں. سارے یہاں پہ بڑے آپس میں مل جل کے بڑی خوشی کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ درست ہے. تو میرا بس بڑا ہی سادہ سا سوال ہے کہ آپ لوگ تمام ساؤتھ ایشین یہاں پہ بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں، لیکن ساؤتھ ایشیا میں ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تو ہماری یہ لڑائی مار کٹائی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ساؤتھ ایشیا میں لڑتے رہتے ہیں. آپ کا سوال کوئی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ لڑتی ہے، بندے نہیں کبھی لڑتے. اچھا، عوام نہیں لڑتی؟ عوام نہیں کبھی ایک دوسرے کو نفرت کرتا، یہ تو لیڈر ہی لڑاتے ہیں. اچھا. لیڈروں کا یہ کام ہے گڑبڑ کرنا. تو یہ جو اب منموہن سنگھ اور نواز شریف یہاں پہ نیو یارک میں ملے، جہاں پہ آپ رہتے ہیں، تو آپ کو کیا امید ہے کہ یہ آپس میں ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے؟ اب آئندہ بھی ان کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے ٹی وی میں ان کی ملاقات دیکھی نہیں ہے، اور ملاقات تو ان کی مرضی ہے. آپس میں دیشوں کی مرضی ہوتی ہے، پالیسی بناتے ہیں جیسے ویسے اس حساب سے کرتے ہیں بات. اچھا، بڑی مہربانی، تھینک یو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کدھر سے آئے ہیں؟ میں پاکستان سے، پشاور سے. پشاور سے. تو آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میرا دکان ہے ادھر. اچھا. ہاں. تو کیسا کاروبار چل رہا ہے؟ صحیح ہے کاروبار. اچھا. تھوڑا پکچر نکالوں گا. پکچر بعد میں کھنچوانا. جی، آپ پہلے ہمارے ساتھ بات تو کریں نا، پکچر بعد میں کیا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کا لیے ویٹ کرتا تھا کل سے. اچھا. ہاں. تو میں آپ کو کیسے پتا تھا کہ میں ادھر آؤں گا؟ میں ٹی وی پہ دیکھے، جیو پہ. اچھا. تو کیسا یہاں پہ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بہت اچھا ہے. اچھا ہے. پاکستان واپس جانے کو دل نہیں چاہتا؟ نہیں. کیوں؟ ادھر حالات خراب ہے. اچھا. ہاں. تو یہاں پہ تو ہر طرف انڈینز ہیں، تو یہاں حالات نہیں خراب؟ نہیں، ادھر تو صحیح. ادھر پہ کیا پرابلم ہے؟ تو یہاں پہ انڈیا پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، تو ادھر کیوں نہیں ہیں؟ تعلقات تو اچھے ہیں، جانے کا اچھا نہیں. ٹھیک ہے. ادھر حالات ایسا خراب ہے، بولتے ہیں لوگ، ہم ڈرتے ہیں. نیو یارک میں ہم نے پاکستانی اور انڈینز کے ساتھ آپ کو بات چیت دکھائی. اس شہر میں منموہن سنگھ اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی. اس شہر میں پاکستانی اور انڈینز کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے ہیں. اور آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم یہی ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ میں پاکستانی اور انڈینز کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں تو ساؤتھ ایشیا میں کیوں نہیں؟
اور اسی سوال پہ غور کیجئے گا, سوچے گا, اور ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا وقت آئے کہ جس طرح یہاں امریکہ میں پاکستانی اور انڈینز کے تعلقات بہت اچھے ہیں تو ساؤتھ ایشیا میں بھی ان دونوں ممالک کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں. کیمرامین الیاس خان, عظیم احمد خان اور ہمارے ساتھی کوآرڈینیٹر واجد کے ساتھ حامد میر کو نیو یارک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.